صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات الحمد لآلہ وصلاۃ لآلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یا محمد یا علی یا محمد کن لی عونا وعضدا وناصرا شفیعا ومن النار مجیرا وعلی الدہر ظہیرا۔ مل کے ایک دفعہ بآواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ صلی اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان کا یہ تمام آپ سب احباب کی اس فرش عزا پہ حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ بہت اہم ایام اور آج 7ویں شب ہے شاید عشرہ محرم کی، اور آپ بھی ذکر مظلوم کربلا دن رات سماعت فرما رہے ہیں۔ تو میں کل جہاں سے بات ختم کی تھی آج وہیں سے آگے لے کے چل رہا ہوں۔ توجہ آپ کی چاہوں گا، اور انشاءاللہ اپنا جو میرا وقت ہے اس میں ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ذاکر صاحب بعض اوقات پہلے آ جاتے ہیں، بعض اوقات کبھی جلدی آ جاتے ہیں، تو میں نے اپنا جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں اس سے 1 منٹ زیادہ نہیں لوں گا، ہمیشہ اس سے 1 منٹ پہلے چھوڑا گیا۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ جب سامعین جو ہے نا حاضرین وہ اپنی توجہ ان کی بڑھ جاتی ہے تو پڑھنے والے کی ویسے ہی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بس ذکر ہے جتنا میں اپنے وقت میں انشاءاللہ پیش کروں گا، آپ انتہائی میں ممنون ہوں، بڑی محبت سے سماعت فرما رہے ہیں، اور میرے لیے نہیں بلکہ جو بھی یہاں آتا ہے ذکر آل محمد کے لیے آتا ہے۔ بزرگوں سے دعائیں لے کر شاہ جی اجازت ہے آغاز کروں۔ آج اہل سنت میرے بڑے اچھے دوست 2 شعراء کا ایک مصرع کہوں گا۔ پہلے جو ہیں ان کے نام سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ادھر ہیں، جھنگ کے ہیں اور اہل تشیع، لیکن اکثر بیک گراؤنڈ اہل سنت ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کے اپنے علاقے جیلم شہر کے ہیں، اور وہ ہیں ہی اہل سنت، نعت خان ہیں، بہت اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیے گا پھر میں اپنا کلام پیش کروں گا جو منقبت ہے کہ خوبصورتی، شاہ جی آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، کربلا کے منظر کو دونوں نے شاہ جی اپنی اپنی نظر سے جو دیکھا ہے اور ان کا اپنا کہنا ہے۔ مثلا نجی محفل میں بیٹھتے ہیں نا کہ یہ ایک نچوڑ ہے جو ہم نے اس میں 2 مصروں میں کہا، اور سنیے یہ کربلا کے منظر کو عطر جعفری صاحب دیکھ کے کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا لطف آئے گا۔ یزیدیت منہ کے بل پڑی ہے۔ شاہ جی اتنا مختصر اور بات دیکھیے، کربلا کو دیکھ کے کہتے ہیں یزیدیت منہ کے بل پڑی ہے، حسینیت سرخرو کھڑی ہے۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، حق ہی ہے۔ شاہ جی 2 مصروں میں اتنی بڑی بات کرنی، حسینیت اور یزیدیت کا، کربلا کے میدان میں قبلۃ تناظر کہ یزیدیت منہ کے بل پڑی ہے، حسینیت سرخرو کھڑی ہے۔ کمال کا مصرع، اور اتنا آسان زبان، اس کو شاعری میں صلہ ممتنع کہتے ہیں کہ جس سے آسان اور لفظ نہ لایا جا سکے۔ اب آ گئے ہمارے جیلم کے، آپ شاید جانتے ہوں گے، طاہر کیانی صاحب، بڑے اچھے نعت خان ہیں، لکھتے بھی ہیں، دینہ کافی عرصے رہے، آج کل جیلم شہر ہیں۔ تو یہ بیٹھے تھے، مصرع انہوں نے مجھے چائے پیتے ہوئے ایک محفل کے بعد سنایا، پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ ایک اور محفل میں کہ یہ پڑھیں،
انہوں نے بغیر سر کے اس کو پڑھا بھی. مصرع ان کا ہے, 4 مصرے ہیں. شاہ جی سنیے گا کہ لاکھوں میں تھی یہ فوج, ڈاکٹر صاحب لاکھوں میں تھی یہ فوج, پھر اصغر کا قتل کیوں. اگر مصرع سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ آپ کے دل ہلیں گے. شاہ جی بسم اللہ. لاکھوں, طاہر کیانی صاحب کا, ملک صاحب مصرع پڑھ رہا ہوں کہ لاکھوں میں تھی یہ فوج, پھر اصغر کا قتل کیوں. ارے حیدر کے ننھے شیر سے تو ڈر گیا یزید. لیکن ابھی نتیجہ نہیں آیا. لاکھوں میں تھی یہ فوج, پھر اصغر کا قتل کیوں. حیدر کے ننھے شیر سے تو ڈر گیا یزید. اور بتلا رہی ہے آج بھی کربل کی داستاں, ارے سر کٹ گیا حسین کا اور مر گیا یزید. حیدری. آپ جی سلامت رہے. یہ ہمارے برادران نے, آپ جانتے ہوں گے, اہل سنت کے, اور بہت خوبصورت شاہ جی 4 مصرے یہ طاہر کیانی صاحب نے کہے, اسی لیے آج میں نے آغاز ان سے کیا. مل کے آپ صلوات پڑھ لیجئے. اور آج میں جو اپنی منقبت پیش کر رہا ہوں, اس پہ آپ بزرگوں کی دعاؤں سے ناز بہت ہے, آل محمد کی عطا پہ, خیرات پہ. اس لیے میں نے آج ریکویسٹ کی ہے کہ ذاکر صاحب آئیں بھی تو آپ نے توجہ, میں نے اپنے وقت میں پڑھنا ہے, کیونکہ مضمون ایسا ہے کہ اس سارے عنوان کا کل جو میں نے نتیجہ پیش کیا تھا, آج سمجھ لیں کہ اس کا بھی خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کربلا میں شاہ جی قرآن صامت, قرآن ناطق, 2 تصور ہیں, بچوں کے ذہن میں بھی کلیئر ہو جائیں. جو کتاب ہم پڑھتے ہیں گھروں میں قرآن, یہ ہے صوف صامت. جی صوف صامت یعنی کتاب صامت. اور وہ ہستیاں جو بولیں تو وہی ہوتی ہے, انہیں کہتے ہیں قرآن ناطق. میرے رسول کا بولنا وہی ہے. پھر یہ 14 شیعہ عقیدہ, ان کو ہم, ان ذوات مقدسہ کو کہتے ہیں قرآن ناطق. قرآن صامت کے سپارے سب کو پتہ 30 ہیں, آیات 6666 ہیں. اب خدا کی مرضی سجدہ تلاوت 14 ہے, ہماری مرضی سے نہیں, خالق کی مرضی سے سجدہ تلاوت قبلہ 14 ہیں. اب قرآن صامت کے جب سپارے ہیں تو پھر قرآن ناطق کے بھی پارے تو ہوں گے نا. یہی تصور ہے کہ علی کا لال, رسول کا بیٹا حسین کربلا میں جب آیا ہے, منظر کیا ہے, بنی ہاشم کی جو کہکشاں ہے اپنے کس جوبن پہ ہے. یہ ذرا دیکھنا ہے, لفظوں کا ادب دیکھیے گا. میں آپ سے بالکل کسی نعرے, کسی داد کا طالب نہیں, صرف توجہات اور دعاؤں کا طالب ہوں. شاہ جی منظر آپ بھی دیکھیے کربلا کے میدان میں کہ قرآن ناطق کے سب سے پارے کلام حق یوں سنا رہے ہیں. شاہ جی قرآن ناطق کے سب سے پارے کلام حق یوں سنا رہے ہیں. توجہ کہ جیسے جبریل پھر اتر کر یہاں بھی آیات لا رہے ہیں. حیدری. میں انتہائی ممنون, اور مجھے بڑا ناز ہے آل محمد کی اس خیرات پہ, اس لیے پوری توجہ جی. قرآن ناطق کے سب سے پارے کلام حق یوں سنا رہے ہیں کہ جیسے جبریل پھر اتر کر یہاں بھی آیات لا رہے ہیں. اور اب جب یہ کربلا پہنچ گئے, آل محمد بنی ہاشم جنہیں خبر ہے کہ کون ہیں یہ, وہ ان کی نصرت کو آ رہے ہیں. شاہ جی میں بتانے لگا ہوں کون کون آیا. جنہیں خبر ہے, جاہلوں کو کیا خبر آل رسول کون ہے, آج تک خبر نہیں. کہ جنہیں خبر ہے
کہ کون ہیں یہ، وہ ان کی نصرت کو آ رہے ہیں، زہیر بھی ابن اوسجا بھی حبیب بھی سر جھکا رہے ہیں۔ حیدری، میں انتہائی ممنون، دعاؤں کا بزرگوں سے طالب ہوں۔ حبیب بھی ابن اوسجا بھی، حبیب بھی ابن اوسجا بھی، زہیر بھی سر جھکا رہے ہیں۔ اور سنیے گا، لگن انوکھی ہے جان کو بھی طلب کو اپنی وہ پا رہے ہیں۔ نثر میں کر نہیں رہا، شاہ جی جناب جان کی طلب کیا تھی عزادار جانتے ہیں۔ 92 سال کا ضعیف حسین سے طلب کیا کر رہا تھا؟ طلب انوکھی ہے جان کو بھی کی بھی، لگن انوکھی ہے جان کی بھی، طلب کو اپنی وہ پا رہے ہیں۔ اور شاہ جی مصرع سنیے گا، سعید بصرہ سے چل دیے ہیں تو واب رستے بنا رہے ہیں۔ حیدری، سعید بصرہ، کربلا کا منظر ذہن میں رکھ کے، سعید بصرہ سے چل دیے ہیں تو واب رستے بنا رہے ہیں۔ اور شاہ جی مصرے میں وہ کہنے لگا ہوں کہ داد نہیں، نعرے انشاءاللہ آسمانی آئیں گے، کہ جب بنی ہاشم کی کہکشاں اکٹھی ہو گئی حسین کے یہ ستارے جگمگانے لگے۔ منظر کیا تھا کہ اکٹھے ہو کے یہ سب ستارے ارے زمین کا رتبہ بڑھا رہے ہیں۔ اب جی اکٹھے ہو کے، یا علی شاہ جی اکٹھے ہو کے یہ سب ستارے زمین کا رتبہ بڑھا رہے ہیں۔ لیکن مصرع سنیے گا، اکٹھے ہو کے یہ سب ستارے زمین کا رتبہ بڑھا رہے ہیں، اور چمک چمک کے حضور شے میں سما کو درشن کرا رہے ہیں۔ حیدری، آپ جی سلامت رہیں شاہ جی، چمک چمک کے حضور شے میں جہاں میرے مولا حسین جیسا سردار ہو، مل کے بابا سے بلند درود پڑھ لیجئے۔ آپ جی سلامت رہیں کہ اکٹھے ہو کے یہ سب ستارے زمین کا رتبہ، میں قبلہ اپنے وقت میں انشاءاللہ نتیجہ وہ دوں گا۔ میں نے کہا تھا نعرے آسمانی آئیں گے، اب دعائیں دلوں سے آئیں گی، اور بزرگوں سے اگر آج دعا نہ لوں تو آل محمد نے قلم ہی کیا دیا۔ ڈاکٹر صاحب توجہ پوری، کہ لگا اکٹھے ہو کے یہ سب ستارے زمین کا رتبہ، پوری توجہ جی، بڑھا رہے ہیں، چمک چمک کے حضور شے میں سما کو درشن کرا رہے ہیں، اور لگا کے سینے ہر ایک ناصر حسین جگ کو دکھا رہے ہیں۔ حیدری، زارا کے لال کی کریمی دیکھیے، لگا کے سینے ہر ایک ناصر کیا دکھا رہے ہیں؟ حسین جگ کو دکھا رہے ہیں۔ ہمیں ہیں سرور کے جانشین اور ہمیں خدا سے ملا رہے ہیں۔ مصرع میں کہہ گیا ہوں، جو پہنچ گئے بسم اللہ۔ شاہ جی میرے مولا حسین فرماتے کیا ہیں؟ لگا کے سینے ہر ایک ناصر حسین جگ کو دکھا رہے ہیں، ہمیں ہے سرور کے جانشین، اور مل کے نعرہ حیدری، ہمیں ہے سرور کے جانشین اور ہمیں خدا سے ملا رہے ہیں، اور نچوڑ نتیجہ ہمیں خدا سے ملا رہے ہیں۔ توجہ پوری جی، ہم اپنے نانا کا ہر کرینہ عمل کی ضو پہ دکھا رہے ہیں۔ ہم اپنے نانا، پوری توجہ، آج آپ توجہ نہ بھی فرمائے میں نے پورا رنگ پڑھنا ہے۔ ہم اپنے نانا کا ہر کرینہ عمل کی ضو پہ دکھا رہے ہیں، کبھی بھی مدم نہ ضو ہو جس کی چراغ ایسے جلا رہے ہیں، اور علی سے ساکی کہ ہم ہیں وارث یہ بات یوں بھی بتا رہے ہیں۔ حیدری،
آپ جی اب نعرے آسمانی آئے ہیں واقعی دل سے اور دعائیں بھی آئیں گی. شاہ جی نتیجے کا آخری جو فضائل کا شعر پڑھنے لگا ہوں کیا دکھا رہے ہیں کہ کبھی بھی مدھم نظر ہو جس کی. توجہ 1 منٹ کے لیے. چراغ ایسے جلا رہے ہیں علی سے ساکی کہ ہم ہیں وارث. یہ بات یوں بھی کیسے, یہ بات یوں بھی توجہ پوری بتا رہے ہیں اگرچہ پانی پہ بندشیں ہیں, ارے نظر سے کوثر پلا رہے ہیں. یا آپ جی جس بندے کا دل اب بھی نہیں ہلا لیے اسد کچھ نہیں کر سکتا. مل کے نعرہ حیدری. اگرچہ پانی رسول کا بیٹا جس کی پیاس دریاؤں کو سیراب کر دے, یہ امت کے 2 گھونٹ کا محتاج نہیں تھا. شاہ جی ایسے ہی ہے نا, یہ حجت تھی, دکھانا مقصود تھا کہ امت کا حال ہو کیا چکا ہے. یہ زہرا کے لال نے میدان کربلا میں عزادارو دکھایا کہ اگرچہ پانی پہ بندشیں ہیں نظر سے کوثر پلا رہے ہیں. اور اسی پہ میں نے 2 جملے مصائب کے کہنے ہیں. اسد کرم ہے حسین کا ہی. اب جو مصرع کہہ رہا ہوں اسی پہ میں نے مصائب پڑھنا ہے. شاہ جی ہمارا منہ ہے کہ ہم علی جیسے بادشاہ کے حضور حاضر ہوں. کوئی ہے ایسا جو کہے کہ میرا معیار یہ ہے میں ابو الفضل العباس کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ ہے کوئی؟ میں گناہگار, میں حقیر اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس بارگاہ میں کسی سائے, کسی پناہ کے بغیر, کسی شفقت, کسی کرم کے بغیر حاضر بھی ہو سکوں. میں وہی بات پیش کرنے لگا ہوں کہ اگرچہ پانی پہ بندشیں ہیں نظر سے کوثر پلا رہے ہیں. زہرا کا لال کریم کتنا ہے, اسد کرم ہے حسین کا ہی, نجف کو ہم سے بھی جا رہے ہیں. اسد کرم ہے حسین کا ہی, نجف کو ہم سے بھی جا رہے ہیں. اب کئی حضرات سوچ میں احباب ہوں گے کہ میں نے یہ مصرع کیوں کہا. عزادارو بس میرے وقت کے 3 منٹ اور ہیں اور اسی میں میں بات مکمل کروں گا کہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں دلیل دیکھیے. میں نے مصرع میں جو کہا انسان شاہ جی زندہ ہے, بوڑھا ہے, بڑھاپا ہے, بیمار ہے, علیل ہے, ہچکی پہ بھی پہنچ جائے, ابھی ایک سانس باقی ہو, توبہ کا در کھلا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن جب کوئی مر چکا ہو اب اس کے لیے کوئی گنجائش رہتی ہے. کریم جاؤں, صدقے جاؤں, قربان جاؤں نبی کے بیٹے حسین پر. شاہ جی آج سن لیجئے, سنی ہوئی بات صرف 2 منٹ. ایک جنازہ ہے, پوری ذمہ داری تاریخ کے کتاب کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. جنازہ ہے, چلا کہیں سے ہے, علی جیسے بادشاہ نے اپنے خدام کو جو وہاں کے مجتہد عالم تھے ان کی خواب میں آ کے کہا کہ اس کو شہر نجف کی سرحد پہ روکو. جو سمجھ گئے, اس کو شہر نجف کی سرحد پہ آج روکو. کہا عجیب ہے, خواب آیا ہے, مولا کا امر ہے, اطلاع کی, لیکن خود یقین نہیں آ رہا تھا. دوسرا, حتیٰ کہ تیسری رات جب علی بادشاہ نے امر دیا کہ میں حکم کر رہا ہوں کہ اس جنازے کو روکو, اگر جنگ کرنی پڑے تو جنگ کرنا. عزادارو اب جملہ سننا, جنازہ ہے, آدمی زندہ نہیں, عمل کر نہیں سکتا, جنازہ چلا آ رہا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ جنازہ سلامی کے لیے کربلا نہیں گیا. یہ جنازہ ڈاکٹر صاحب سلامی کے لیے کربلا نہیں گیا. بڑے لوگ تھے, خواہش تھی وادی السلام میں علی کی حضور میں دفن ہوں گے, لوگوں میں نام ہوگا. علی بادشاہ نے روکا ضرور, لیکن اب جب یہ جنازہ قریب پہنچا ادھر علی بادشاہ نے
حکم دیا اپنے خدام کو جلدی کرو، آگے بڑھو، اس کا عزت سے استقبال کرو، اس کا عزت سے استقبال کرو۔ اب بتائیے تبدیل کیا ہوا؟ اس نے کوئی عمل کیا؟ کربلا کی زیارت بھی نہیں کی۔ بس ایک جملہ کہوں گا کہ میرے مولا علی سے جب پوچھا گیا، مولا فرماتے ہیں اپنے خادم سے کہ اس میں حیرت نہ کر، یہ گزر رہے تھے کربلا کے پاس سے، رستے سے گزر رہے تھے، بس ہوا کا رخ بدلا، میرے بیٹے حسین کی تربت کی خاک اڑی، اس کے کفن پہ پڑ گئی، اور جہاں علی جیسے شہنشاہ اپنے لال حسین کی خاک شفا کے لیے شاہ جی اپنے حکم بدل دے، اسے مظلوم حسین کہتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم۔